ویڈیو کالر تیار رہیں جی. السلام علیکم ویڈیو کالر، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میں ڈاکٹر افتخار بیگ بات کر رہا ہوں مونٹریال کینیڈا سے. ہاں جی افتخار بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں اور کافی عرصے سے یہ مختلف علماء کرام اور اسکالرز کی ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں، تو اس سے جی ڈاکٹر صاحب علم کی کچھ آگاہی تھوڑی بہت ہوتی جاتی ہے. جی. اور پھر میں پچھلے تقریباً 6 مہینے سے آپ کی کلپس میں نے دیکھنا شروع کیے جی. تو کافی مجھے مطلب ایسا لگا کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس علم کا سمندر ہے اور بہت متاثر کن آپ کے جو ہے وہ ویڈیو کلپس ہوتے ہیں. یعنی آپ کے ویڈیو کلپس دیکھنے کے بعد اصل میں شیعہ مذہب سے جو ہے وہ آگاہی ہوئی، اور اس سے پہلے جو کچھ معلوم تھا وہ تقریباً یعنی وہ 10% بھی معلوم نہیں تھا کوئی چیز. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جب 3 خلفاء گزر گئے اور حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، تو اس پر بھی آپ نے ایک بیان دیا کہ جب حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تو اس وقت صحابہ نے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے قتل کرتے ہیں کہ تم نے قرآن کو تبدیل کیا. اب یہ واقعہ آپ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے قرآن کو جمع کیا اور پھر حضرت عثمان نے جو باقی کے قرآن تھے وہ جلوا دیے تھے، اور اس کے اوپر صحابہ نے جو وہ احتجاج بھی کیا تھا. اور تو اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت عثمان جو ہے وہ ان کی خلافت ختم ہو گئی اور حضرت علی کو لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، تو 5.5 سال جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ خلیفہ رہے. اس میں بے شمار ان کو مطلب چیلنجز آئے اور انہیں مختلف جنگوں کا سامنا کرنا پڑا اور مختلف انہوں نے مشکل حالات سے وہ گزارے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے پاس وہ اصل اور قرآن اصل حالت میں جس ترتیب سے وہ نازل ہوا تھا وہ مکمل تھا اور جامع تھا اور وہ موجود تھا، تو اپنے ان 5.5 سالہ خلافت کے دور میں حضرت علی علیہ السلام نے اس قرآن کو پیش کیوں نہیں کیا، جبکہ یہ مسلمانوں کا بالعموم حق تھا کہ ان تک قرآن جو ہے وہ اس کی اپنی اصل حالت میں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، اور اسی سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ جو آپ سے نص امامت کے متعلق لوگ سوالات کرتے ہیں اور آپ اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کا بہت سا حصہ تو جو ہے وہ تحریف ہو چکا ہے، وہ تو آپ یہ سوال ہی کیوں کرتے ہیں اس کے اوپر. تو اب یہ میرا بنیادی سوال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے وہ قرآن جو جمع کیا تھا اپنے 5.5 سالہ خلافت کے دور میں، اور پھر ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے ان کے پاس بھی 6 مہینے خلافت رہی، اسے پیش کیوں نہیں کیا؟ اور اس قرآن کو یعنی سب سے آخر میں آنے والے امام ہیں ان کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کو جو ہے جب آئیں گے 12ویں امام وہ اسے انٹروڈیوس کریں گے یا اصل قرآن جو ہے وہ بتائیں گے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے احکامات بتائیں گے. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے سے بالکل میں قاصر ہوں. تو اس پہ عذرائے کرم اگر آپ اپنی کوئی عالمانہ رہنمائی فرمائیں تو. جی حتماً. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور نہایت اہم سوال ہے. آپ نے کچھ نکات کا ذکر کیا ہے اپنے مونولاگ میں، تو اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں بالکل سرسری طور پہ ان سے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں یہاں پہ مناظرات کرتا ہوں، سوالوں کا جواب دیتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ فارملی جو مناظرہ ہوتا ہے اس میں موضوع کا پہلے سے تعین ہوا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ موضوع متعین ہے انسان اس کے لیے تیاری کر دیتا ہے. لیکن مجھے یہاں پہ جو سوال جواب آتے ہیں، مخالفین کے علماء یہاں پہ آ کر سوال کرتے ہیں، وہ پہلے سے نہیں بتاتے ہمیں کہ کس موضوع پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب میرے پاس نہیں ہوتا، یا وہ ریفرنسز میرے ذہن میں فریش نہیں ہوتی، میموری میری بہرحال آپ کو پتہ ہے انسان میں بھول ہو جاتا ہے. ایک مطلب جو آج آپ نے پڑھا ہے اس طرح نہیں ہے، اس مطلب کی طرح نہیں جو آپ نے 2 دن پہلے پڑھے ہیں. وہ مطلب وہ کتاب جو آپ نے 2 دن پہلے پڑھے ہیں اس طرح نہیں ہے جو وہ 2 ہفتے پہلے آپ نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انسان کے ذہن میں یہ مح ہو جاتا ہے. ایک چیز آپ نے 1 سال پہلے پڑھی ہے، ایک چیز آپ نے 10 سال پہلے پڑھی ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو بہرحال جو حضرات یہاں پہ فون کرتے ہیں، یہاں پہ کال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، تو یہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مطالب کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ مواد ہوتا ہے، یا تو وقت نہیں ہوتا ان کو بیان کرنے کے لیے، یا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم سے پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سوال کریں گے تو ہم کتاب تیار کر کے ان کو دکھا دیتے، یا مطلب اپنے ذہن میں فریش کرا دیتے مراجعے کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ. تو اس لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے کہ اگر یہ واقعاً جماعت مخالفین
علماء مناظرے کے لیے آ جائیں، جو فارمل مناظرہ ہوتا ہے، جو ڈیبیٹ ہوتا ہے، اس طرح آ جائیں تو یہ عوام کے لیے بہت مفید ہوگا، لیکن وہ اس طرح کبھی میرے خیال میں نہیں آئیں گے۔ دوسری بات ہے تحریف قرآن کے متعلق کہ میں نے کہا 87% قرآن ضائع ہو چکا ہے، تو یاد رکھیے تحریف قرآن کے متعلق جتنی باتیں میں نے یہاں پہ کی ہیں اس پہ میں نے کوئی لیکچر نہیں دی ہے، صرف سوال و جواب ہوئے ہیں، صرف سوال و جواب کے حد تک میں نے بعض باتیں جو 2 منٹ 5 منٹ یا 10 منٹ کے جواب دینے میں مجھے موقع ملتا ہے، میں ان کے میں جتنا مجھے ہو سکتا ہے میں بات کرتا ہوں، بات کر لیتا ہوں، ان میں کچھ ریفرنسز دکھا دیتا ہوں، لیکن قرآن کے متعلق قرآن کی جو تاریخ ہے اس میں حقائق بہت زیادہ ہیں، اور قرآن کی تاریخ جیسے اسلام مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں ظلم بہت ہے خود اسلام پر، اسی طرح قرآن مجید کی تاریخ بھی بہت ایک تلخ تاریخ ہے، جیسے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی تاریخ بہت تلخ ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تاریخ بہت تلخ ہے، اور اس میں حقائق بہت، اور مسلمان اس کو بالکل اس کو ڈانپ کے رکھتے ہیں، علماء شیعہ بھی اور مخالفین بھی۔ شیعہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، کچھ شیعہ حضرات تو ان کو تو تحقیق نہیں ہوتی، جن کی تحقیق ہوتی ہے وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس مسئلے کو چھیڑیں تو پھر ہم پہ ٹپا لگے گا کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، پھر ہم اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے اپنی بات کو کہ نہیں ہمارا قرآن یہی ہے، لیکن یہ موجودہ قرآن پہ بہت ظلم ہوا ہے، تو اس بات کو ثابت نہیں کر سکیں گے، صرف ایک کلپ مخالفین کو جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں ساؤنڈ بائٹس، چھوٹا سا ان کو ساؤنڈ بائٹس مل جائے گا، ان کو حجج مل جائیں گے، اس پہ فتنے کھڑے ہوں گے، تو اس لیے خاموش ہیں بہت سارے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو چھپانے کا اب موقع نہیں رہا ہے، بلکہ اس بات کو تصریح کرنی چاہیے، کیونکہ اس بات کرنا بہت آسان ہے بالکل مخالفین کے کتب سے۔ اب اس مسئلے پہ اگر میں کبھی لیکچرز کا ایک سیریز دے دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے قرآن مجید کی تاریخ کے متعلق، اور قرآن پہ جتنا ظلم ہوا ہے، اور مسلمانوں کو جس طرح سنت سے محروم رکھا گیا ہے اسی طرح قرآن مجید سے محروم رکھا گیا ہے، اور جو دین مسلمانوں کے پاس ہے بہت ناقص دین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے تھے اس کا بہت چھوٹا حصہ آپ کو پہنچا ہے، اور بہت حصہ آپ کو نہیں پہنچا، اور سنت میں تو بہت ساری جھوٹی باتیں آپ کو پہنچی جو سنت کا اساس ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو 87% قرآن کی آپ نے بات کی ہے کہ میں نے کہا 87% قرآن ضائع ہو چکا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ کیلکولیشن بخاری مسلم کے روح سے اور عمر بن الخطاب کی روایات کے روح سے۔ اب یہ کیلکولیشن کیسا ہے؟ بہت دقیق کیلکولیشن ہے، اور جب میں لیکچر دوں گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا وہ بخاری مسلم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو صحیحین ہے، جو اجماع ہے جن 2 کتابوں پر، اسی سے ہم ثابت کریں گے، اور بہت آدھا گھنٹے 45 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کو دکھانے کے لیے جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو 40-45 منٹ دکھانے کے وقت لگے گا۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کہا کہ یمامہ میں حفاظ شہید ہو گئے، یمامہ میں حفاظ شہید نہیں ہوئے، قراء شہید ہو گئے، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ کوئی صحابی قرآن کا حافظ تھا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، کہ کوئی صحابی قرآن کا حافظ تھا۔ وہاں پہ جو لوگ قتل ہوئے تھے وہ قاری تھے، بخاری کا لفظ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ قراء، قاری جو لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ اب ان کے پاس پورا قرآن تو نہیں تھا، ان کو اس زمانے میں قرآن پڑھنا بھی کم لوگوں کو آتا تھا، مثلا 100 میں سے شاید 2 کو پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا، کیونکہ سب لوگ ان پڑھ تھے، تو وہاں پہ جن لوگوں کو پڑھنا آتا تھا وہ قتل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کی بات ہو رہی۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن جمع کرنے کا سوچا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو اپنا قرآن جمع کیا تھا انہوں نے ان کو اپنی خلافت کے دور میں کیوں ظاہر نہیں کیا؟ پہلی بات ہے، اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دے دوں، ایک سوال حتمی طور پہ یاد رکھیے کہ اس میں شک نہیں ہے، اس میں بلا شک نہیں ہے کہ فریقین کے روایات، یعنی شیعہ روایات اور مخالفین کے روایات، اب مولوی لوگ جو کہتے ہیں نا ان کو کہنے دیں، مولوی کے باتوں پہ نہ جائیں، ان سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں قرآن کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، دلیل دکھائیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں مفسرین کے اقوال دکھائیے، اس میں اس آیت کا ظہور بھی اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ دلیل کہاں؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں۔ جیسے وہ ہٹلر کے زمانے میں بولتے تھے نا، جھوٹ اتنا زیادہ بولو، اتنا بڑا بولو کہ لوگ یقین کر لیں۔ جب جھوٹ زیادہ بولو گے اور اس کو تکرار کرتے جاؤ گے اور لوگ کوشچن نہیں کریں گے تو بھائی کہیں گے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے نا۔ اس طرح دین کے معاملات میں بہت ایسی باتیں ہیں جو تکرار ہوتا ہے، ان کا بہت عرصے سے تکرار ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کو سوچنے، وہ اس کو بدیہی کے طور پہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سب مانتے ہیں صحیح ہوگا۔ نہ صرف اس بات پہ دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس روایات بہت زیادہ ہیں، یہ کم نہیں ہے، بہت زیادہ اس بات پر کہ قرآن مجید پہ ظلم ہوا ہے، قرآن مجید میں نقصان ہے۔ اب یہ مسئلہ تو طے شدہ ہے، اب میں آپ کے سوال کے جواب نہ بھی دے سکوں، میں کہہ دوں مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری چیزیں تاریخ میں مجھے نہیں معلوم، فلان واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے دلائل کیا تھے، شاید میں اس کو نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر میں پیش بھی نہ کر سکوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا نسخہ کیوں پیش نہیں کیا اس لوگوں کے لیے، اگر یہ نہ بھی پیش کروں تو میں کہوں مجھے نہیں معلوم اس بات کا، تو وہ ان روایت کو نہیں جھٹلاتا، وہ روایت اس سے جھوٹی نہیں ہو جاتی کہ اس سے ان کی خلافت سے پہلے صحابہ نے جو شہادتیں دیں، صحابہ کے قرآن جلائے گئے، اور
صحابہ نے جو اختلافات کیے عثمان کے ساتھ، عثمان کے قتل کے وقت اس کے قاتلین نے یہ کہا کہ تم نے قرآن چینج کیا، اس سے وہ جھوٹی نہیں ہو جاتی. اور عمر کے اقوال، عائشہ کے اقوال کے قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے، اس سے وہ جھوٹی نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ ان کا جواب نکالنا ہو یا تو ماننا ہوگا، اور یہ ایک مسٹری کے طور پر رہے گا ہمارے پاس کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت آئی، انہوں نے اپنا قرآن کیوں ظاہر نہیں. بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں یہ سرکار نے جو ابو بکر کی حکومت تھی یا عمر کی حکومت تھی، عثمان کی حکومت تھی، ان کو کیوں ضرورت تھی کہ ان کا اپنا قرآن جمع کریں؟ امیر المؤمنین علیہ، یہ تو فریقین، امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کی جمع کی جو بات ہے یہ فریقین کی روایات میں ہے، صرف یہ روایت نہیں ہے، یہ مخالفین کی روایات میں بھی ہے. وہ صحیح سند کے ساتھ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، تو ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی قرآن جمع کریں؟ ایک تو اہم بات یہ ہے کہ خلیفہ کے پاس وہ ایک اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس قرآن تو ہونی چاہیے. اب کیونکہ اگر خلیفہ کے پاس کسی کے پاس قرآن نہیں ہے تو لوگ جائیں گے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، ان کے قرآن لیں گے. تو خلیفہ کا پاس ان کے اپنا قرآن ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کس لیے قرآن ٹکرا دیا؟ تو ہم شیعہ روایت میں یہی ہے کہ انہوں نے جب قرآن کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ اس میں ان کے اپنے بہت سارے متائن ہیں، کہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو بالکل مسئلہ امامت و خلافت پہ صریح ہیں. ایسے آیات ہیں، ایسی مطالب ہیں کہ اس میں صحابہ کے کرتوت، صحابہ کی شدید مذمت نام کے ساتھ اور بالکل واضح طور پر ایڈریس بتا کے، اور اس طرح اہل بیت علیہ السلام کی امامت واضح طور پر. تو اس لیے وہ پاگل نہیں تھے. یعنی اگر فرض کریں واقع قرطاس میں جب چلے جائیں، واقع قرطاس جب واقع ہوتا ہے تو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وصیت لکھتا ہوں تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو وہاں پہ شور اٹھاتے ہیں، بدتمیزی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں اپنے پاس سے کہ یہاں سے نکل جاؤ. وہ کلمات ادا کرتے ہیں جو بہت نامناسب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، یہ پاگل نہیں ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے، ان کا ایک منفعت ہے مسئلہ خلافت میں، مسئلہ امامت میں. مسئلہ خلافت میں، امامت میں ہارون نے اپنے بیٹے مامون سے کہا الملک و عقیم، سیاست کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، بادشاہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. تو بھی میرے ساتھ، اپنے بیٹے سے کہا، تو بھی میرے ساتھ نزاع کرو، مجھ سے حکومت چھیننے کی کوشش کرو، میں تیرا سر اڑا دوں گا، تیرا سر قلم کر دوں گا. اور کتنے تاریخ میں ہوئے ہیں، باپ نے بیٹے کا قتل کیا. بیٹے ایران کا ایک بادشاہ تھا نادر، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا ولی عہد تھا، وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا، شہزادہ تھا نادر کا بیٹا، اور بہت خوبصورت نوجوان بلند قد. اس کو بادشاہ اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، اس کا نام ظاہراً شاہ رخ تھا. تو ایک دن بادشاہ مازندران سے جا رہا تھا، جنگل سے اس پہ فائر ہوا، درختوں سے، جنگل سے اس پہ. اس زمانے میں بندوق آئے تھے، یہ 18ویں صدی کی بات ہے، 1700 کی بات. تو اس پہ بندوق چلا پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا ہے. تو یہ بات بادشاہ کے ذہن میں رپورٹ کس نے دے دی کہ آپ کے بیٹے نے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے تاکہ آپ وہ خود بادشاہ بن جائے. تو بادشاہ نے کیا کہا، فوراً اس کو بلایا بیٹے کو. بیٹے سے پوچھا کہ تم نے کیا؟ بیٹے نے قسم کھائے کہ میں نے نہیں. اس کے خلاف کوئی شاہد بھی نہیں تھا. بادشاہ نے کیا کہ اس کے دونوں آنکھیں نکال دی، دونوں آنکھیں ادھر ہی نکال دی اپنے بیٹے کو، اپنے ولی عہد کا. خلافت عثمانی میں آپ ایک وہاں پہ ویکیپیڈیا میں ایک آرٹیکل ہے فریکٹیسائڈ کے نام سے، یعنی بائی کا قتل. وہاں پہ دیکھیں کہ ایک خلیفہ نے ایک دن اپنے 21 بائی کو ایک دن اس نے قتل کیا. ایک خلیفہ عثمانی نے ایک دن، معاف کیجیے ہمارے بھائی صاحب چلے گئے، اچھا ایک دن اپنے 21 بائی کو قتل کیا. تو لوگ حکومت کے خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں. تو یہ لوگ جب اپنی منفعت دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے، تو لوگ حکومت کے خاطر، دنیا کے خاطر، منافع کے خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے انسان کی تاریخ یہی ہے، بشر کی تاریخ یہی ہے، حکومت کے خاطر، منافع کے خاطر جرم جنایت کرنا. اگر یہ لوگ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے منافع کے کو دیکھ کر یہ ان کو وصیت لکھنے نہیں دے رہے ہیں، تو اب اگر اس مصحف میں ایسی باتیں جو ان کی سیاست کے مطابق موافقت میں نہیں ہیں، تو لازمی بات ہے اس کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے ہمیں آپ کی مصحف کی ضرورت نہیں، آپ لے کے جائیں، ہم اپنا مصحف جمع کریں گے. اور انہوں نے اپنا مصحف جمع کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے، اگر وجہ یہ ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بعد میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس وقت اسلام بہت محدود تھا، اس کا جغرافیائی لحاظ سے بہت محدود علاقے میں تھا. مدینہ کے لوگ مسلمان تھے، مکہ کے لوگ 1-2 سال ہوئے مسلمان ہوئے. مکہ کے لوگ بھی پکے مسلمان نہیں، وہ بھی تلوار کے زور سے قتل ہو جاتے، وہ مسلمان ہو گئے. طائف کے لوگ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے. بہت سارے قبائل ہیں جو تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے اور کچھ کو پیسے دے کر مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے نا. یہ اور اکثر لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سب سنہ 9 سنہ 10 ہجری کی بات، یعنی ابھی مسلمان ہوئے. جو پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کو پایا ہے، وہ بہت کم ہیں. مدینے میں ہیں، سب مدینے میں ہیں، مہاجرین انصار سب مدینے میں تھے. مکہ بقیہ لوگ تازہ مسلمان ہوئے. اچھا، اب
جب فتوحات کا سلسلہ جب شروع ہو گیا ہے تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. مصر فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, آرمینیا فتح ہو گیا, دور دراز کے علاقے فتح ہو گئے, تو لوگ بہت داخل ہو گئے. وہ لوگ جو اسلام کو جانتے ہیں وہ بہت مختلف ہے اس اسلام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے. اب دیکھیں, میں آپ کو ایک خطبہ دکھاتا ہوں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس میں ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب مل جائے گا. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی میں ان کا جواب ہے کہ انہوں نے وہ باتیں کیوں چینج نہیں کی جو خلفاء کے دور میں جو بدعتیں دین میں داخل کی گئی. اسی میں آپ کو سب کا جواب میں, یہ کتاب سلیم ہے, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, کتاب سلیم ابن قیس ہلالی, جلد نمبر 2, چاپ ایران. یہاں پر عزیزو الحدیث الثامن عشر, 18واں حدیث ہے. اس کے پہلے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عام لوگوں سے بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ثم اقبل, اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, یہ صفحہ نمبر 720 ہے, بوجہ علی ناس من اہل بیت و شیعته, اپنے اہل بیت اور اپنے خالص شیعوں سے انہوں نے بات کی جو قریبی لوگ تھے. وقال لقد عملت الائمه قبلی بامور عظیمہ خالفت فیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعمدین, فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو 3 خلیفے گزرے ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. امور عظیمہ, بڑے کام کیا مطلب؟ بڑے کام کیے ہیں کہ بڑے جرائم کیے ہیں, یعنی بہت عظیم ان کے غلطیاں ہیں. انہوں نے مخالفت کیا ان کاموں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدن, جان بوجھ کر مخالفت کرتے تھے. اذان چینج کر دو, نماز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لو حملت الناس على تركها وتحويلها عن موضعها الى ما كانت تجري عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم لتفرق عني جندي, اگر میں ان باتوں کو چینج کروں, کہہ دوں کہ یہ باتیں بدعت ہیں اور ان کو واپس لاؤں اس طریقے پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا, لتفرق عني جندي, سب لوگ مجھے کو چھوڑ کے جائیں گے. جن لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی ہے یہ سب لوگ, یہ کب مسلمان, یہ بعد میں, اغلب یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے 25 سال گزر چکے ہیں. اس 25 سال میں بہت چینجز آ گئے ہیں. یہ لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے. حتى لا يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين انما عرفوا فضلي وامامتي من كتاب الله وسنة نبيه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا من غیرہما. سب لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے, صرف اب میرے لشکر میں میں رہ جاؤں گا اور میری اہل بیت اور میرے بہت کم شیعہ جو میری فضل کو اور میری امامت کو کتاب و سنت سے پہچانتے ہیں, نہ غیر سے. کیونکہ باقیہ سب ان کی امامت کو کس لحاظ سے پہچانتے تھے؟ کہتے ہیں مدینہ والوں نے بیعت کی, مہاجرین انصار نے بیعت کی ہے تو اس لیے خلیفہ ہے. باقیہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ان کی امامت کو منصوص من اللہ مانتے تھے. وہ بہت کم لوگ تھے جو ان کی امامت کو منصوص من اللہ مانتے تھے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے تھے, پرانے جو مسلمان تھے. باقی سب لوگ جو ان کے ساتھ تھے, کوفے کے لوگ, عراق کے لوگ, یمن کے لوگ, باقی قبائل جو تھے ان کے ساتھ جو تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی سپورٹ ہر حال میں کرتے تھے. ارائیتم, کیا تم اگر دیکھ لو, لو امرت بمقام ابراہیم علیہ السلام فرددت الى المکان الذي وضعه, مکان ابراہیم کو, جو آپ حج پہ جاتے ہیں نا, مقام ابراہیم جو ہے وہ ابھی فی الحال جو ہے وہ کعبے سے کچھ دور ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کعبے سے کچھ قریب ہوتا تھا, اس کو چینج کیا خلیفہ دوم نے اس کے مکان کو. فرمایا اگر میں اس کے مکان کو چینج کر دوں اور کہہ دوں یہ باطل ہے, اس کی مکان اصلی مقام پہ لے آؤں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ورددت صاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومدہ الى ما کان, صاع 5 مد یا 4 مد ایک صاع بنتے ہیں. ایک مد ہے تقریباً 850-900 گرام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاع تھا, جو مد تھا, یہ یونٹس آف ویٹ ہے, ان کو چینج کیا خلفاء نے. اگر میں اس کو واپس لا دوں, ورددت فدک الى ورثۃ فاطمہ علیہ السلام, اور میں فدک کو بھی واپس لا کے آؤں کہ یہ ظلم ہوا ہے ہم پہ, فدک کو میں واپس چھین لوں اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اور ان اپنی بیٹیوں کو میں دلا دوں واپس. وامضیت قطایا اقتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاہلها, اور وہ باغات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے لیے انہوں نے مخصوص کیا تھا, اپنے اہل بیت کے لیے, وہ میں واپس کر دوں. ورددت دار جعفر بن ابی طالب الى ورثته, اور جعفر طیار کا جو گھر تھا انہوں نے خلفاء نے اس کو برباد کیا تو اس کو مسجد میں شامل کیا. میں اگر مسجد کو دوبارہ خراب کر دوں, مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور جعفر طیار کا گھر جو ہے اس کے وارثین کے واپس پلٹا دوں کہ یہ تمہارا گھر ہے, یہاں پہ مسجد نہیں بن سکتی, تم سے چھینا گیا زبردستی. ورددت قضایا من قضا علی من کان قبلی بجور, اور جتنے قضایا ہوئے ہیں, جتنے وہاں پہ ججمنٹس ہوئے میرے سے پہلے, اس ذات نے جو حکم دیے ہیں, فلانے کو کوڑے مارے گئے بھائی, اس کی فلانے کو ہاتھ کاٹا گیا, فلانے کو بھائی کسی کی بیوی کسی سے طلاق کرا دیا, بیوی کسی اور سے نکاح کرا دیا, ان سب کو میں چینج کر دوں, واپس کر دوں, ان سب کو میں تصحیح کر دوں, صحیح طریقے سے دوبارہ عمل کر دوں. ورددت ما قسم من ارض خیبر, خیبر کی جو غنائم تھے اس کو جو آپس میں ان لوگوں نے تقسیم کیا, اس کو میں فدق کے علاوہ خیبر میں اور بھی زمینیں تھیں جو انہوں نے آپس میں اس کو غلط طریقے سے تقسیم کیا تھا, میں اس کو واپس پلٹا دوں. ومحوت دیوان الاعطیہ واعطیت كما كان يعطي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم اجعله دولة بین الاغنیاء, اور جو انہوں نے اپنے زمانے میں جو غنائم آتے تھے, بیت المال آتے تھے, انہوں نے آپس میں عربوں کو زیادہ دے دو,
عجم کو کم دے دو، قریش کو زیادہ دے دو، انصار کو کم دے دو. یہ سب میں دوبارہ سے وہ جنہوں نے پیسے لیے ہیں ان سے پیسے واپس لے کے دوبارہ میں عادلانہ تقسیم کر دوں. وَسَبَيْتُ ذَرَارِ بنی تغلب، اور بنی تغلب کے جو بنی تغلب کوئی قبیلہ تھا، یہ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا، ان کا جرمہ یہی بنتا تھا کہ یہ سب اسیر بن جاتے، میں ان کو دوبارہ اسیر بنا دوں. وَأَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْمَعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ، اور اسی طرح میں ماہ رمضان میں جو تراویح پڑھا جاتا ہے تراویح پہ پابندی لگا، تراویح نہ پڑھا کرو، صرف جماعت، صرف نمازیں جو 5 نمازیں ہیں اس میں جماعت کیا کرو، باقی جماعت. اسی طرح اگر میں کرتا رہوں کون میری بات سنے گا؟ تو یہ تو ہلکی باتیں ہیں، یہ تو ہلکی باتیں کہ مقام ابراہیم کو ہٹا دیا، مثلا جعفر طیار کا گھر واپس ان کے اہل کو دے دیا، مسجد کو خراب کر دیا، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. لیکن اگر وہ ایسی صورتیں لے کے نکال دینا، وہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو اس کو یہ اس میں اور بھی باتیں ہیں، یہ ترتیب کے ساتھ تم پڑھ رہے ہو، یہ ترتیب غلط ہے، میں نے جمع کیا، یہ ترتیب صحیح ہے. اگر وہ اس کو نکالتے، دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام نے عثمان کا قتل نہیں کیا تھا، ان پہ صرف اسی لیے کہ بھائی ان سے حکومت ہم نے چھینا، ان کی خلافت تسلیم نہیں کرنی. مکے میں تھی عائشہ، طلحہ زبیر نے بیعت کیا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، طلحہ زبیر نے، اور ان کو توقع یہی تھی، ان کو گریڈ یہی تھا کہ ہم بیعت کریں گے، ہمیں گورنرشپ ملے گا، مجھے بصرے کا گورنر بنائے گا، مجھے یمن کا گورنر، مصر کا گورنرشپ مجھے دے گا. امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو نہیں دیا، چھوڑ کے چلے گئے مکے میں اور کہا کہ ہم سے زبردستی بیعت لیا گیا، ہم نہیں کرنا بیعت چاہتے تھے، نہیں زبردستی ہم سے لیا گیا. عثمان کو ہم نے قتل نہیں کیا، عثمان مظلوم مرا، آؤ مسلمانوں عثمان کے خون کا بدلہ لیتے ہیں. حالانکہ آپ تاریخ پڑھیے کس نے طلحہ کا عثمان کا قتل کیا، کون فتویٰ دیتی تھی عثمان کے قتل کا، اور کس نے محاصرہ کیا، کس نے پانی کاٹا عثمان پہ. مروان ابن الحکم نے طلحہ کو اسی لیے قتل کیا جنگ جمل میں کہ یہ عثمان کا قاتل ہے، حالانکہ مروان جو ہے عثمان کا چچا زاد بھائی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اس کا وزیر اعظم بھی تھا، اس کا خزانہ دار بھی تھا، اس کا جرنیل بھی تھا، اس کے فوج کا سپہ سالار بھی تھا. وہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ عثمان کو قتل کس نے کیا. تو انہوں نے دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن ان کی حکومت نہ ماننے کی خاطر ایک بہانہ بناؤ کہ بھئی ہم نے عثمان کا ہم نے انتقام لینا. عثمان کا تم نے انتقام لینا ہے تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم آ جاؤ بولو فلان قاتل ہے، اس سے ہمارا قصاص دے دو. وہ تو پھر خلیفے کا حق ہے، بلکہ خلیفہ کا فریضہ ہے کہ دونوں طرف کی باتیں سنیں، جو دلیل لاتا ہے پھر وہ یا دلیل حق ہے یا باطل ہے وہ فیصلہ سنا دیتا ہے. پھر تم کہہ دینا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تم نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے، تم تو الٹے شروع ہی سے لشکر لے کے آ گئے، جنگ جمل انہوں نے شروع کیا، پھر جنگ صفین شروع کیا، حالانکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل عثمان کے قتل سے بری تھے، ٹھیک ہے نا، عثمان کو خود ان لوگوں نے قتل کیا تھا. ان حالات میں اگر وہ یہ بھی لے کے آتے نا، آپ کہتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ دیتے کہ یہاں پہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ جعفر کے میرے بھائی کا گھر ہے، تم نے مسجد بنا دیا. وہ نہیں کر سکتے، وہ ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ نہیں کر سکتے ان کو بھائی کہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، لوگ بغاوت کریں گے. یا مثلا مقام ابراہیم کو ہٹا دیں کہ بھائی مقام ابراہیم کا مکان یہ نہیں، یہ اور مکان ہے، وہ برداشت نہیں کریں گے. تراویح پر پابندی نہیں لگا سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے قرآن لے کے آتے، اگر وہ لے کے آتے نا اسی وقت ان کی تکفیر ہو جاتی، سب کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی وقت ان کا سارا لشکر ان کو چھوڑ جاتے. بس لوگ یا تو جا کے عائشہ جو ہے اپنی خلافت بنا لیتی، مدینہ میں کسی کو خلیفہ بنا دیتی، اپنے بھائی کسی کو، یا تو سب لوگ چلے جاتے معاویہ سے مل جاتے. وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پورے عالم اسلام پہ بالکل غالب ہوں، ان کا سلطہ ہو، جیسے وہ چاہیں کریں، جیسے عمر کے زمانے میں تھا. عمر بالکل مسلط تھا، عمر کا مخالف کوئی نہیں تھا، وہ مخالف تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے، ظاہری طور پر اتنی طاقت نہیں. لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیاسی لحاظ سے عمر نے عمدن یہ کام کیا تھا، اس کو پتا تھا عمر کہ امیر المومنین علیہ السلام جوان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے وقت ان کی عمر، امیر المومنین علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی. ان کو پتا ہے عمر کو کہ میں مروں گا، ابو بکر مرے گا، میں مروں گا، پھر عثمان بھی مرنے والا ہے، ایک دن ضرور یہ خلافت بنی ہاشم کی طرف جائے گی. تو اس کے خلاف اس نے شروع سے بھی ایسے پلاننگ بنایا تھا عالم اسلام میں جو سب سے اہم صوبہ ہے اسٹریٹجک لحاظ سے اور اکنامک لحاظ سے اور ملٹری لحاظ سے اور کلچرلی، شام اس کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ معاویہ کے ہاتھ میں دیا، جو کبھی وہ یعنی وہ اس کے بھائی، وہ تو بنی امیہ اور بنی ہاشم کا کبھی بن ہی نہیں سکتا، جو کٹر دشمن ہے اس کے ہاتھ میں دیا اور اسے ہمیشہ اس کو برقرار رکھا ہو، کیونکہ آپس میں ان کا کیا تھا، تحالف تھا، اس مسئلے پہ انڈرسٹینڈنگ تھی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا اس کو ظاہر. اگر آپ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں ظاہر نہیں کیا، اسی لیے جو باقی کام انہوں نے وہ نہیں کر سکے، اسی لیے کہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکے، اسی طرح کہ اذان میں سے الصلاۃ خیر من النوم نہیں نکال سکے، بہت ساری باتیں انہیں نہیں کر سکے. وہ چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں کہا کہ اگر عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر یہ قوم میری جو مسلمان ہیں، میرے صحابہ ہیں، یہ تازہ مسلمان نہ ہوتے، ان میں برداشت تحمل ہوتی تو میں کعبہ کو گرا دیتا، کعبہ کو خراب کر دیتا، دوبارہ بنا لیتا شروع سے، اور اس میں 2 دروازے رکھتا. تو اسی وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو نہیں گرایا کہ لوگ تحمل نہیں کریں گے، لوگ پتہ نہیں کیا فتنہ کڑا کر دیں گے کہ کیسا نبی اس نے کعبہ گرایا. تو اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری باتیں وہ نہیں کر سکے. ایک دن آئے گا جب پورا یہ دین، صرف الفاظ قرآن کو چھوڑیے، معانی قرآن کی طرف بات کیجیے نا،
یہ معانی قرآن کس کتاب کو پڑھی ہے؟ قرآن مجید کو. ہر آیت انسان کا ذہن حیران رہ جاتا ہے اس کے معنی کیا ہیں مختلف محتملات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. النبي کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی کہ آیات کی تلاوت کرے اور کتاب کی تعلیم دے دے. کہاں ہے وہ تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مان لیتے ہیں قرآن کے الفاظ کو, یہی ہو ترتیب بھی. معنی کا کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ تو نہیں بیٹھتے تھے, صبح سے شام تک ان کا کام یہی تھا کہ یہ آیات فلانی آیت نازل ہو, ان کے معنی یہ ہیں. مسلمانوں حدیث ایک بھی روایت نہیں کی مسلمانوں نے, حدیث ایک بھی روایت نہیں کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کیا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی میں متحیر رہ جاتے ہیں. مفسرین کے اقوال متضاد, مفسرین کو خود نہیں معلوم, کہتے ہیں یہ احتمال یہ احتمال یہ احتمال یہ. پھر احادیث میں ہے شیعہ اور غیر شیعہ دونوں میں کہ قرآن کا بطن ہے, قرآن کا پوشیدہ مقامات ہیں, قرآن کے رموز ہیں, اسرار ہیں, وہ ہمیں کیوں نہیں بتائے گئے؟ ہم کیوں محروم ہیں ان سے؟ تو یہ کہنا کہ قرآن ہماری دسترس میں نہیں ہے, کم از کم یہ تو مان لو کہ قرآن کے معانی, قرآن کے تفاسیر یہ سب ضائع ہو چکے ہیں, یہ سب ضائع. اور اصل چیز جو ہوتا ہے وہ معنی میں ہوتا ہے, اصل چیز معنی میں ہوتا ہے. الفاظ اہم ہیں, الفاظ سے زیادہ معنی اہم ہے. آپ کوئی قانون کی کتاب کو لیے, کوئی طب کی کتاب کو لیے, الفاظ اس میں اہم نہیں ہوتی. میڈیسن کی کتاب ہو, قانون کی کتاب ہو, فلسفی کی کتاب ہو, اس میں جو معنی مفہوم ہے وہ اہم ہوتا ہے. اسٹوری کوئی پڑھی ہے, الفاظ اہم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے الفاظ اہم ہیں. الفاظ صرف اسی لیے اہم ہے کہ وہ ان معنی ہمیں کنوے کر دیتی ہیں, معنی ہمیں پہنچا دیتی ہیں. قرآن مجید کے جو تفسیر ہے وہ کہاں ہے؟ مفسرین کے اقوال حجت نہیں ہے. مفسرین ان کے اجتہادات ہیں, ان کے ظنون ہیں, ان کے آراء ہیں مفسرین کے, اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس فلاں آیے میں 4 احتمال ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا صحیح ہے. یہ احتمال ہو سکتا ہے, یہ احتمال بہتر. فخر رازی کی تفسیر دیکھیے, اول سے آخر تک ہر آیت کا احتمال قول 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 قول, کون سا اس میں سے صحیح ہے؟ متضاد اقوال ایک ہی آیے کی شان میں. تو عزیز یہ دین جو ہمیں پہنچا یہ ناقص پہنچا, اس میں شک ہی نہیں ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے. تو لیکن اللہ نے جو دین بھیجا وہ کامل بھیجا. وہ کامل دین کہاں ہے؟ اگر اس کا ایک حامل شخص ہے جو ایک دن وہ ظاہر کرے گا تو پھر اللہ کا وعدہ صحیح ہے, پھر اللہ کا وعدہ صحیح ہے, آمنا بھی. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہے. اللہ تو نے کیا اللہ تو نے قرآن بھیجا, رسول بھیجا, سب ضائع ہو گیا, بس ختم بات. سنت بھی ضائع, تفسیر قرآن بھی ضائع, اور الفاظ قرآن جہاں تک تعلق ہے مسلمان لاکھ کہہ دیں کہ الفاظ قرآن محفوظ ہیں, دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ادعا کرنے سے, کلیم کرنے سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا. حق کس بات سے ثابت ہوتا ہے؟ جب دلیل لے کے آ جائے نا. میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں, صبح سے شام کہتا ہوں مسلمانوں آ جاؤ, مجھے شرمندہ کر دو, اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ مولوی حضرات شرمندہ کرو, دلیل لے کے آؤ, اپنا کوئی صحابہ کی شہادت لے کے آؤ کہ وہ کہتے ہیں قرآن کامل. اگر مجھ سے دلیل مانگتے ہو تو پھر میں کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکچر یہاں پہ دوں گا نا قرآن مجید کی تاریخ پر, پھر تم حیران رہ جاؤ گے. تو پھر مجھے تکفیر تو ویسے بھی آ چکی ہے, تکفیر کے ٹپے لگنے شروع ہو جائیں گے, بلکہ زیادہ ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے بہت طویل گفتگو کی, میں نہیں چاہتا بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے بہت مفید معلومات فراہم کی. اور اب اسی سے میرا ایک اور آپ کی گفتگو سننے کے بعد جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں, کہ ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری کی پوری جد و جہد تھی نبوت کی, وہ جب اپنے اختتام کے قریب پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج ہم نے یہ دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے. اچھا, ایک تو وہ صورت تھی کہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ایک طویل خطبہ بھی دیا اور مسلمانوں کو جو ہے نصیحتیں فرمائیں, سب کچھ. تو ایک تو وہ وقت تھا کہ جس میں یہ عندیہ دیا گیا کہ یہ جو دین تم پر بھیجا گیا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ مکمل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ اس میں جو ہے وہ جو ان کے جانشین جن کو ہونا چاہیے تھا, اور تمام اوصاف اور تمام تر یعنی واضح نشانیوں کے ساتھ, اور جس کا کہ مطلب غدیر خم پر اعلان بھی کر دیا گیا تھا, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین مکمل ہونے سے کیا مفہوم تھا اس آیت کا کہ اس وقت دین, اور اب ہمیں دین کی تکمیل کے لیے مزید انتظار کرنا ہے, اور وہ انتظار بھی چند سالوں کا نہیں, کئی صدیوں کا پر محیط ہے کہ 1400 سال تو گزر چکے ہیں اور وہ دین ابھی تک مکمل نہیں ہے, وہ ہم تک جو ہے وہ مکمل دین پہنچا ہی نہیں ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی کہ یہ دین ہم نے مکمل کر دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی, میرے معزز ڈاکٹر صاحب, پہلی بات یہ ہے, پہلے جو انبیاء تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, حضرت یوسف علیہ السلام تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ سب بشارت دیتے تھے اپنی امت کو کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو سب انبیاء سے بڑا ہوگا, جو سب رسول سے بڑا ہوگا. وہ جب آ جائیں تو ان کی تصدیق کرنا, ان پہ ایمان لانا,
ان پہ جانیں فدا کرنا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی کتاب پڑھنا. وہ جو شریعت لے کے آئے وہ کہتے ہیں کہ پہلے والا شریعت نسخ ہو چکا ہے تو قبول کر لو. اگر وہ آ جائیں کہتے ہیں کہ تورات چھوڑ دو تو تورات چھوڑ دو. اس زمانے میں جو اہل ایمان رہتے تھے، کرسچنز تھے، یہودی تھے، وہ اسی انتظار میں تھے، صدیوں تک انتظار میں تھے کہ وہ نبی جس کا وعدہ اللہ نے دیا ہے، جس کا وعدہ انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے، وہ کب تشریف لائیں گے. اسی لیے یہودی جو ہے، یہودیوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جزیرۃ العرب. یہودیوں کا تعلق جزیرۃ العرب سے نہیں. یہود کہاں رہتے تھے؟ یہود رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے، ٹھیک ہے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ رہتے تھے کنعان میں، فلسطین میں رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ چلے گئے، پھر کہاں منتقل ہو گئے؟ مصر میں منتقل ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو مصر سے دوبارہ نکال دیا. وہ ان کے آبائی جو جگہ تھی فلسطین، کنعان، وہاں پہ لے کے گئے تو وہیں پہ وہ رہتے تھے. لیکن ان میں سے کچھ جو بہت ہی دیندار تھے، جو بہت ہی آرتھوڈاکس تھے، انہوں نے کہا کہ ایک نبی آئے گا. ان کے پاس نشانیاں تھیں کہ وہ نبی جزیرۃ العرب میں آئے گا. وہ نبی ایک سرزمین میں آئے گا جس کا نام یثرب ہوگا، اور وہ اس پہاڑی کے قریب ہوگا جس پہاڑی کو احد کہا جائے گا. تو وہ لوگ اس زمانے سے ہجرت کر گئے، اپنے آبائی شہروں کو چھوڑ دیے اور آئے اسی سرزمین کے تلاش میں. عربوں سے پوچھتے تھے، بدھوں سے پوچھتے تھے کہ یثرب ہمیں دکھاؤ، پیسے دے کے وغیرہ وغیرہ. ان کو یثرب نہیں ملا. پھر ان میں سے کچھ یثرب نہیں ملا، کچھ ان میں سے تلاش کرتے کرتے خیبر کے قریب انہوں نے جگہ لے لیا، اپنا خیبر کے قریب جگہ بنایا، اور کچھ لوگ اسی علاقے میں پہاڑیوں کے ساتھ رہنے لگے. تو ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے بعض عربوں سے پوچھا نشانیوں کے ساتھ، ان کو جگہ مل گیا یثرب. تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی ہم یثرب کی تلاش میں فلسطین سے آئے تھے، ہمیں مل گیا. تو انہوں نے کہا ہم دور تو نہیں ہیں، ہم ادھر اب ہم نے گھر بنائے یہاں پہ، تو جب ہماری وہ نبی آ جائیں تو ہمیں خبر دے دینا، ہم آ کے ان کی تصدیق کریں گے. تو یہ نبی، یہ جو آیتیں مختلف آیات ہیں قرآن مجید میں کہ یہ جو تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہ آئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آئے تو ان کو جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے نا، میرا یہ بیٹا ہے، شک نہیں ہوتا، اسی طرح وہ پہچان گئے یہ وہی پیغمبر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظار اس سے پہلے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کی حجت کا انتظار کیا جائے. صدیوں تک انتظار کیا لوگوں نے، مومنین نے. بعض نے ایمان لائے، بعض یہودی اور بعض پہچاننے کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لائے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ کا بیان ہے کہ آیے کریمہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، معروف بتاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 42، یہاں پر چاپ دار الفکر. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اس کے صفحہ نمبر چلتے ہیں، صفحہ نمبر 237 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے اور ابو سعید خدری وغیرہ سے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 237 ہے. یہاں پر ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال لما نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً بغدیر خم فنادى له بالولایہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نسب فرمایا غدیر خم میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولایت کا ندا دیا ہے کہ یہ ولی ہیں آپ کے. حبت جبرائیل، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے بهذه الآية، اس آیت کے ساتھ، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آیہ اکمال الدین کہاں نازل ہوئی ہے؟ آیہ اکمال الدین نازل ہوئی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کے وقت غدیر خم میں. اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 233 میں، صفحہ نمبر 233 میں یہاں پہ ابی ہریرہ سے روایت، انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ نے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے 18 ذی الحجہ کو، 18 ذی الحجہ یوم غدیر خم ہے، عید غدیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کا، یعنی 60 مہینے بنتے 5 سال مسلسل روزہ رکھے اس کا ثواب دیتا ہے. وہ یوم غدیر خم، 18 ذی الحجہ غدیر خم ہے. لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا ہے اور فرمایا الست ولی المؤمنین، کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہی ولی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں علی علیہ السلام اس کے مولا ہوں. فقال عمر بن الخطاب نے کہا بخ لک یا ابن ابی طالب، یعنی مبارکباد ماشاءاللہ مبارکباد یا ابن ابی طالب. اچھا، اصبحت مولائی، آپ میرے مولا بنے ہیں، ومولا کل مسلم، اور ہر مسلمان کے مولا بنے ہیں. فانزل اللہ عز وجل، تو اس وقت اللہ نے نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارا دین کامل کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو دین کا جو کمال ہے، دین کا اکمال ہے، وہ امامت سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص جو دین کے جتنے تعلیمات ہیں، اللہ کی جانب سے جتنی ہدایات ہیں، جتنا علم ہے، جتنے معجزات ہیں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کنٹینیوٹی کے لیے، اس دین کے استمرار کے لیے، ان امانات کی حفاظت کے لیے ایک شخص کے سپورٹ کر رہا ہے. اس قرآن اس وقت جمع نہیں تھا، وحی جمع نہیں تھا، وحی کے معانی کس کے پاس ہے؟
ٹھیک ہے نا. اسرار شریعت کس کے پاس ہے؟ احکام فروع دین تو بے حساب ہیں. یہ اب لوگ جو ہے ہمارے زمانے میں مریخ کو جانا چاہتے ہیں. وہاں پہ مریخ جائیں گے تو وہاں پہ روزہ کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ دین تو کامل ہے. صحابہ کے تو یہ تو ذہن میں بھی نہیں ہے کیسا وقت بھی آ سکتا ہے. تو یہ سب اگر دین کامل ہے، اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آنے والا، کوئی اور شریعت تو نہیں ہے. 1 ملین سال ہے، 10 ملین سال ہے، اللہ جانتا ہے کیا کیا مسائل آئیں گے، ان کا حل کیا ہے. تو دین کامل ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ہے جو ان جیسا ہے. ٹھیک ہے نا. دین وَإِلَّا اگر نہیں ہے، اگر ایسا شخص نہیں ہے، صحابہ ہیں انہوں نے کچھ باتیں سیکھی اور بہت ساری باتیں نہیں سیکھی اور بعد میں وہ دنیا سے چلے گئے اور آپس میں لڑے بھی، قتل بھی کیا ایک دوسروں کا. اور آج ہیں ہمیں اور قرآن پہ بھی لڑائی، حدیث پہ بھی لڑائی، پتہ نہیں کون سی. آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. دونوں حنفی ہیں اور دونوں ہی ماتوریدی ہیں. اور وہ کس بات پہ تکفیر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی آیت کی روح سے وہ اس کو تکفیر کرتا ہے، یہ اس کو تکفیر کرتا ہے. ایک ہی حدیث کی روح سے وہ اس کو تکفیر کرتا ہے، وہ اس کو تکفیر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر تو بلا شک بلا ریب دین کامل نہیں ہے. بلا شک بلا ریب دین کیا کامل؟ دین کامل کون سا ہے؟ دین کامل بھلے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت کیوں، اگر امامت ہے تو دین کامل ہے، امامت نہیں ہے تو دین کامل نہیں ہے. دین بہت ناقص ہے. اچھا اب ہم کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، ان کا وعدہ حق ہے. فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترت اہل بیت. میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے عترت طاہرہ علیہ السلام. کتاب اللہ اس وقت کس کے ہاتھ میں تھا؟ آپ بخاری مسلم کو پڑھیے. زید بن ثابت کو بلا دیتا ہے ابو بکر، کہتا ہے قرآن جمع کرو. کہتا ہے میں کیسے وہ کام کروں کہ جو پیغمبر نے نہیں کیا. پھر اس کو منا لیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے میں گیا پتھر سے اور درخت سے اور ہڈیوں سے، وہاں سے بہت مشکل، اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ بھئی وہ آیت دکھاؤ. تو اس کے روح سے میں نے مشکل سے قرآن جمع کیا، جیسے میں نے ایک پہاڑ اٹھایا اتنا مشکل کام تھا. تو قرآن تو کسی کے پاس نہیں تھا نا. اور قرآن دیکھیں، قرآن کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی اطاعت کرو، قرآن کی اطاعت کرو، یہ بھی در حقیقت اور لوگوں کو بلانا ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاس، کیونکہ لوگوں کے پاس قرآن نہیں تھا اس وقت. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن امامت نہیں کرتا. آپ قرآن سے ایک سوال کرو، یہ قرآن میرے پاس پڑا ہے، قرآن نہیں بولتا کہ اس کا جواب یہ ہے. قرآن اگر کوئی جنگ ہو جاتا ہے، میں قرآن کو کمانڈر کے طور پہ نہیں بھیج سکتا کہ آپ جا کے جہاد کرو، میں ادھر بیٹھا ہوں. قرآن جا کے زکات امیر سے زکات لے کر فقیر کو نہیں دیتا. قرآن اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا. تو یہ جو فرمایا ہے تجوزن فرمایا. قرآن کو اگر امام خلیفہ کہا، یہ مجازن ہے. حقیقی خلیفہ جو بالحقیقت یہ کام کر لیتا ہے، جو واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پہ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ادا کر سکتا ہے، سوائے تلقی وحی کی. نبوت نہیں ہے ان کے پاس، باقی سب کام کر سکتا ہے. وہ شخص ہے، وہ فرد ہے، وہ امام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اب کوئی شخص جو بھی چاہتا ہے، دین کا مسئلہ ہے نا، دین کا مسئلہ توحید چاہتا ہے، نبوت چاہتا ہے، اللہ کا صفات چاہتا ہے، یوم معاد کیا ہوگا، روز قیامت کیا پیش آئے گا، وہ چاہتا ہے. اور پھر اپنی عبادات چاہتا ہے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہیں وہ انجام دے دے. تو اس لحاظ سے اگر دیے جائیں تو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اور بعض تعلیمات ہمارے پاس نہیں. انہوں نے خود فرمایا کہ انتظار کرو، وہ وقت جب تقیہ اٹھ جائے گا، جب اللہ کا وعدہ ہے والذی ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ وقت آئے گا کہ یہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں سب مسلمان ہوں گے، سب ادیان پہ یہ دین غالب آ جائے گا اور سب لوگ اس دین کے اتباع کریں گے. وہ وقت آئے گا، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا. وہ سب باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں ہم تک ابھی تک پہنچے ابھی، لیکن بہت ساری باتیں ہیں مذہب حق میں. اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے تو وہ میسر ہے. جی ڈاکٹر صاحب کوئی مزید حکم ہے؟ میں نے بہت وقت لیا آپ کا، میں نہیں چاہتا کہ میں طویل بات کروں، لیکن آپ کے سوال ایسے ہوتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے کافی بہت اچھے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جوابات پیش کیے اور کافی اطمینان بخش آپ کا جواب تھا. تو آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میرے خیال میں بہت سارے کالر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو میں کسی دوسرے لوگوں کو بھی وقت دینا چاہتا ہوں اور پھر کسی نشست میں انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ حاصل ہونے کی جسارت کروں. انشاءاللہ حتماً. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور آپ کے تعارف سے بہت میں خوش ہوں. خداوند متعال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو طول عمر، سلامتی اور خیر دارین عنایت فرمائے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. اوکے عزیزوں، میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے تسلی سے ہماری باتوں کو سنا اور انہوں نے میری باتوں کو نہیں کاٹا. اور یہ ایک مہذب شخص ہیں جو الحمدللہ رب العالمین تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں.